بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد ابو بکر قاسمی۔ محترم ناظرین، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس پر بات کی تھی کہ آخر جہاد کو اتنا بدنام کیوں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آیات جہاد کو قرآن سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے، اور اب تو سپریم کورٹ تک اس معاملے کو گھسیٹنے کی ناپاک کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس کی وجوہات پر میں گفتگو کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کو بدنام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو جہادی بتا کر ان پر ظلم و ستم کیا جا سکے، اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو صحیح ٹھہرایا جائے، اپنے کرائم و جرائم پر پردہ ڈالا جائے، اور اسلام دشمنوں کی پناہ حاصل ہو جائے جن کی آج حکومت و سلطنت ہے۔ آج میں جہاد کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہدن سے بنا ہے، جس کے معنی محنت و مشقت کے آتے ہیں۔ جہاد کا معنی ہے بہت اہم اور بڑے مقصد کے لیے بہت زیادہ مشقت اٹھانا اور انتھک کوشش کرنا، اور اسلامی جہاد کی حقیقت ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں جو دشواریاں پیش آئیں انہیں برداشت کرنا، اور جو رکاوٹیں سامنے آئیں ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ چونکہ سب سے زیادہ رکاوٹیں انسان کو خود اس کے نفس کی طرف سے پیش آتی ہیں، اس لیے اپنے نفس سے لڑنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا، یعنی اپنی غلط خواہشات پر عمل نہ کرنا اور برے جذبات پر کنٹرول کرنا۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں غلط نفسانی خواہشات اور برے جذبات سب سے زیادہ رکاوٹ بنتے ہیں، اور یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہر وقت لگی رہتی ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ اور ان سے لڑتے رہنا بہت دشوار بھی ہے اور دائمی بھی۔ اسی طرح رضا الہی کے حصول میں بسا اوقات باہر سے بھی دشواریاں پیش آتی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ان دشواریوں کا سامنا کرنا، انہیں برداشت کرنا اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا جہاد ہے، اگرچہ ہر عمل خیر کو جہاد نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی یہ رکاوٹیں طاقت کے بل کھڑی کی جاتی ہیں، اور طاقت کے نشے میں چور گھمنڈی لوگ انسانوں سے ان کی مذہبی آزادی، دین و عقیدہ اور عبادت کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی چھیننے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، جبکہ یہ انسان کا فنڈامنٹل رائٹ اور بنیادی حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود سماج کے غلط عناصر اور ظالم و جابر حکمرانوں کا طبقہ عام انسانوں کو کسی مخصوص عقیدہ و نظریہ پر جمائے رکھنے کے لیے اپنی حکومت و طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا عقیدہ و دین اختیار کر لے تو اس کو ہر طرح سے ٹارچر کرتا ہے اور ان کو حکومتی نظریے اور پرانے دھرم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس مذہبی جبر، ظلم و تشدد اور بنیادی حق سے محرومی کے خلاف کھڑا ہونا، ان کا مقابلہ کرنا اور شرائط کے ساتھ ان سے جنگ کرنا اسلامی جہاد کہلاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں یوں کہا گیا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، سورہ بقرہ آیت 217، یعنی مذہبی جبر اور مذہب کی بنیاد پر ظلم قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور اسی فتنہ کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم دیا گیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سورہ بقرہ 193، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ ان آیات میں فتنہ سے مراد مذہبی جبر اور زبردستی دین و ایمان سے پھیرنے کی کوشش ہے۔ ناظرین گرامی قدر، قرآن نے مسلمانوں کو جس وقت جنگ کرنے کی اجازت دی ہے، اسی وقت جنگ کے جواز کے سبب کے طور پر یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یعنی جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے ان کو اب اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں۔
یعنی مکہ کے ظالموں نے لوگوں کے لیے آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہنا مشکل کر رکھا ہے۔ پہلے انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں پر زندگی کا دائرہ ایسا تنگ کر دیا کہ انہیں سب کچھ چھوڑ کر بس اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کر ہجرت کرنی پڑی، اور اب وہ مدینے میں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں، اور یہاں بھی ان کے خلاف مستقل جنگ چھڑ رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اس مذہبی جبر الفتنہ کو ختم کرنے کے لیے قتل و قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں جو کہ ایک سوامی نے دہلی کے پریس کلب میں بولا، اور جس کو بہت دنوں سے پھیلایا جا رہا ہے کہ جہاد کا مطلب زبردستی اسلام قبول کروانا ہے، یا کافر یعنی نو مسلم کی ہتیا کرنا، اس کی عورت کو چھین لینا اور اس کے مال کو چھین لینا ہے۔ یہ تو اسلامی اصول اور اس کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور دوسری جگہ کافروں سے یہ کہنے کا حکم دیتا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اسلام و قرآن دین میں اکراہ و زبردستی کی نفی کرتا ہے اور مذہبی جبر کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے، وہی اپنا دین قبول کرنے پر لوگوں کو مجبور کرے؟ یہ بالکل محال بات ہے۔ جو صحابہ یا ان کے بعد والے مسلمان مختلف جگہوں پر ایمان کی دعوت لے کر گئے اور کچھ حکومتوں سے ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت عام لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، اور وہ دین و مذہب کے سلسلے میں بھی حکومت کے تابع ہوتے تھے۔ ظالم و جابر حکمرانوں نے ان پر اپنا دین و مذہب تھوپا ہوا تھا۔ عام لوگ ان ظالموں کی اجازت کے بغیر ایمان قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجبوراً عام لوگوں کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے حکومتوں سے لڑنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے شکست کھانے کے بعد کسی بھی عام انسان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اور عام لوگوں سے کوئی مزاحمت یا کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ پوری تاریخ اسلامی اس کی گواہ ہے۔ چنانچہ ایران سے جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے 2 سفیروں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ربعی بن عامر نے رستم کے دربار میں الگ الگ موقعوں پر کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمارا مقصد مال و دولت حاصل کرنا یا حکومت پہ قبضہ جمانا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور مظلوم کی داد رسی ہے۔ ہمارا مشن اللہ کے بندوں کو تمہاری غلامی اور تمہاری عبادت سے نکال کر اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں لگانا ہے۔ دوستو، اسلام کی نظر میں تو انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانی برادری کا قتل قرار دیتا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ آیت 32۔ یقیناً ناحق قتل کرنے کو دنیا کے ساری قومیں، دنیا کے سارے قوانین جرم قرار دیتے ہیں، مگر اسلام جانوں کو صرف قانونی تحفظ فراہم نہیں کرتا، بلکہ وہ انسانی جان کے تقدس و احترام کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب اور خداوندی سزا کا مستحق ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی جہاد کا سب سے اہم مقصد مذہبی جبر اور مذہب کی بنیاد پر ظلم کا خاتمہ ہے، نہ کہ مذہب کو تھوپنا، ظلم و زیادتی اور مال و متاع کا حصول۔ دوسرا اہم مقصد مظلوموں کو آزادی دلانا اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے، خواہ مسلمانوں کو انصاف فراہم کرنا ہو یا غیر مسلموں کو۔ چنانچہ عہد نبوی میں جو سب سے بڑی مہم جوئی کی گئی وہ ہے فتح مکہ۔ یہ مہم اصل میں قبیلہ بنی خزاعہ کے مشرکین کو انصاف دلانے کے لیے تھی، جس کے مقابلے میں مکہ کے مشرکین اور بنو بکر کے لوگوں نے عہد توڑا تھا اور زیادتی سے کام لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اہل مکہ سے ان کی دیت طلب فرمائی، لیکن جب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور معاہدہ ختم کر دینے کا اعلان کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فوج کشی کی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ
کہ جہاد صرف مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کو انصاف دلانے کے لیے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام ایمان و کفر پر نہیں بلکہ عدل و احسان پر رکھا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل واجب ہے اور احسان بہتر ہے۔ ہاں البتہ آخرت کی جزا و سزا کا تعلق ایمان و کفر اور تقوی و فسق سے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ عدل و احسان کا بنیادی مقصد امن و امان قائم رکھنا اور فساد فی الارض کو روکنا ہے۔ عدل قائم کرنے اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات زبان و قلم کا استعمال کافی ہوتا ہے، جس کو قرآن حدیث میں نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا ہے اور جہاد باللسان بھی کہا گیا ہے۔ کبھی مال کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے جس کو جہاد بالاموال کہا جاتا ہے، لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اخلاقی نصیحتیں اور ترغیبات کافی نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر افراد کی شکل میں ہوں تو ان کے لیے حدود و قصاص والے احکام رکھے گئے ہیں جن کو اسلامی حکومت نافذ کرتی ہے۔ یہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر امن و امان کو درہم برہم کرنے والے لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں تو ان کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال ضروری ہوتا ہے، جس کو قرآن و حدیث میں جہاد بالسیف یا قتال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جہاد ایک منفرد لفظ ہے جو فوج کشی کے لیے استعمال کیا گیا، تاکہ یہ یاد رہے کہ مال و جائیداد اور جاہ و اقتدار کے حصول کی جنگ نہیں ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و فساد کو دور کرنے کے لیے کی جانے والی ایک منظم کوشش ہے جس میں قتل و قتال کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رہے کہ یہ کوئی قومی جنگ نہیں ہے، یعنی ایسی جنگ نہیں جو کوئی قوم یا مسلمان اپنی طاقت بڑھانے اور دیگر قومی مقاصد کے حصول کے لیے لڑے۔ اسلام ایسی جنگ کو فساد فی الارض قرار دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کی نظر میں اصل امن و صلح ہے، قتال اس وقت ہے جب وہ امن و امان قائم رکھنے اور ظلم و فساد کو دور کرنے کے لیے مجبوری بن جائے۔ محض کفر کی بنا پر جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاد کی تعلیم امن و سلامتی، انسانی جانوں کے تحفظ اور آزادی کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاد کو انسانوں کے لیے اپنا انعام اور فضل قرار دیا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے 51۔ یعنی اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتے رہتا تو روئے زمین پر فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ سارے جہانوں پر بڑا کرم اور احسان کرنے والا ہے، یعنی وہ بامقصد جنگوں کے ذریعے ایسا نہیں ہونے دیتا۔ محترم ناظرین، جہاد کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد کو سننے اور سمجھنے کے بعد کیا کوئی انصاف پسند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جہاد آتنکواد اور دہشت گردی کا دوسرا نام ہے؟ کیا کوئی حقیقت پسند آدمی یہ مان سکتا ہے کہ جہاد کا مطلب کافر کو مار دینا، اس کی عورت کو چھین لینا اور اس کے مال و متاع پر قبضہ کر لینا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح کیا کسی باشعور انسان کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ انسانیت کے لیے یہ فطری اور ضروری تعلیمات اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں نے قرآن میں شامل کر دی ہے؟ نہیں، اس کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا، بلکہ یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ حسین تعلیمات اور فطری ہدایات خالق ہی کی طرف سے آ سکتی ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر اس کے باوجود کوئی ملعون آلائے کار بن کر یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جہاد کی 26 آیتیں العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ خلفائے ثلاثہ
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن میں شامل کر دی تھیں، تو اس کو اور اس کی پشت پر بیٹھے تمام سرغنوں کو یہ کھلا چیلنج ہے کہ وہ اس طرح کی ایک بھی آیت اپنی طرف سے بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مذہب کی کوئی بھی ایسی کتاب بتا دو جس میں 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کسی حرف اور حرکت کی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ میں اعلان کہتا ہوں کہ میں اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، بشرطے کہ بانی مذہب کے براہ راست شاگردوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہو اور اس کے کسی نسخے میں کوئی فرق نہ آیا ہو، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس کے کسی حرف میں اور حرکت میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ کیونکہ ملعون وسیم رضوی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو قرآن کتابی شکل میں پیش کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس خبیث النفس کا تو یہی پروپیگنڈا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے اس میں اپنی طرف سے آیتیں شامل کر دی تھیں، لیکن وہ اس کی ہمت یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ اس میں اتنے عرصے کے باوجود کوئی تبدیلی ہوئی ہو۔ لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ابو بکر انسان ہونے کے باوجود اس میں 26 آیتیں اپنی طرف سے بنا کر شامل کر سکتے ہیں تو تم بھی انسان ہو، اور یہ دور پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ میرا کھلا چیلنج ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس طرح کی ایک آیت بھی پیش کر دے، قیامت تک کوئی ایسا پیش نہیں کر سکتا۔ یہی قرآن کے حق ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ چیلنج اس وقت بھی کیا گیا تھا اور خود قرآن کے ذریعے سے کیا گیا تھا، اور قیامت تک یہ چیلنج باقی ہے کہ اس کی ایک آیت کے مثل بھی کوئی ایک آیت پیش کر کے دکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔